اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی. ٹھیک. اور وائس ورسا جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا اور خون کے نکلنے پر وضو لازم بتایا. جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ خون پاک ہے, اس کا صرف پینا حرام ہے. قرآن میں جو 4 جگہ پہ حرام ہے, ناپاک نہیں ہے. ناپاک نہیں ہے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ان جھوٹوں میں ایک یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے جس کے ہم نے تقریباً 300 جھوٹ پکڑے ہیں. اس نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ وہ خون کو پاک سمجھتے ہیں. پینا کہتے نہیں چاہیے لیکن پاک سمجھتے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے. اس بات پر اجماع ہے کہ خون جو بدن سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الام میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ جو بھی خون بدن سے نکلتا ہے وہ ناپاک اور نجس ہے. کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری میں 100, ایسے لوگ آئیں گے آخری زمانے میں جو جاہل ہوں گے. لوگ جاہلوں سے جا کے سوال کریں گے, وہ خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو آن لائن جا کے اسے مسائل پر ڈسکس کر رہا ہے. یہ جاہل بندہ ہے. یہ کتاب آپ کے سامنے الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں کیا لکھتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو حیض ہے اور اس کا جو حیض آتا ہے وہ نجس ہے. وَكَذَلِكَ اس طرح کُلُّ دَمٍ, ہر وہ خون نجس ہے جو جسم سے نکلتا ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اسی طرح التمہید کتاب ہے امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے, بہت بڑے امام گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حیض جو عورتوں کے جسم سے نکلتا ہے یہ ناپاک ہے, اسی طرح ہر خون ناپاک ہے. وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ, اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. اور مرزا مانتا ہے کہ جب اجماع آ جائے, امام شافعی فرماتے ہیں, تو حدیث کو بھی ہم کہیں گے کہ منسوخ ہے. حدیث بھی آ جائے نا تو ہم کہیں گے کہ یہ منسوخ ہوگی, چونکہ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. اس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بھائی یہ اجماعی چیزیں ہیں کہ خون ناپاک ہے اور اس کے خون کو پاک کر رہا ہے. اور جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغض میں اور احناف کے بغض میں اتنے بلنڈر مار رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 8 میں, لا یجرمنکم شنآن قوم, کسی قوم کا بغض کہیں تمہیں عدل سے روک نہ لے. اس نے اتنا بغض احناف سے رکھا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں کہہ رہا. اس نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے, جھوٹ باندھا ہے, اجماع کے خلاف گیا ہے. جو اجماع کے خلاف جاتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. یہ شخص پکا گمراہ ہے. آگے دیکھیے, شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ خون جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. سیستانی کی کتاب ہے توضیح الاحکام اور مسئلہ نمبر 93 پہ لکھتے ہیں کہ خون جو ہے وہ ناپاک ہے, چاہے انسان کا ہو چاہے وہ حیوان کا ہو. یعنی شیعہ سنی اس بات پر وہ اتفاق ہے ان کا کہ خون کیا ہے جناب علی, ناپاک ہے اور یہ پاک کر کے بیٹھا ہے. اور اس بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ خون جو ہے وہ پاک ہے. ہاں صرف کچھ متکلمین ہیں انہوں نے یہ بات کی, لیکن ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے. اس بات پر اجماع ہے کہ خون کیا ہے, ناپاک ہے. یہ بندہ اجماع کے خلاف جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے بتایا, ہم کہتے ہیں ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی پیرے کے اوپر تھے, انہیں تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے. جی نماز پڑھتے رہے. انہوں نے کہا آیت شروع کر لی تھی, میں چھوڑ رہا تھا, اس کو چھوڑ. ہاں دیکھیں اسی طریقے سے. اچھا یہ میں نے امام حنیفہ کی غلطی ہائی لائٹ کی نا. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے فرمایا کہ خون ناپاک ہے اور بدن سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. بھائی امام صاحب جو فرماتے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں. امام صاحب کو پتہ ہے کہ حدیث کیا ہے, امام صاحب کو پتہ ہے کہ ضعیف حدیث ہے, امام صاحب کو پتہ ہے کہ صحابہ کا عمل کیا ہے. یہ جو ابو داؤد شریف کی حدیث بتا رہا ہے اس میں 2 حکم ہیں, ایک مدلس راوی ہے اور دوسرا مجہول راوی ہے. اور خود یہ کہتا ہے کہ جناب پیٹ رول ہے امام مسلم کا کہ مدلس راوی ہوگا روایت میں تو جناب سند میں تو ضعیف ہوگی. یہ بھول گیا ہے. یہ دیکھیں ابو داؤد شریف, ٹھیک ہے جی, حدیث نمبر 198, اور اس میں 2 راوی, ایک صدقہ بن یسار مدلس ہے اور عقیل بن جابر کیا ہے, یہ مجہول راوی. جب مجہول راوی آ جائے روایت میں تو وہ روایت کیا ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, ضعیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, چونکہ اس کے ابا جی نے کہہ دیا تو وہ جناب وہ صحیح ہوگی. یہ خود تقلید کرتا ہے. اصل میں کہہ رہا تھا جناب یہ تقلید کرتے ہیں. بھئی آپ تقلید کرتی ہو, آپ تحقیق تو کر لیا کرو. دیکھیں یہ امام ذہبی نے کیا لکھا ہے عقیل بن جابر کے بارے میں کہ فی جہالت, یہ مجہول راوی ہے.
اور صرف صدقہ بن یسار سے روایت کرتا ہے. اور صدقہ بن یسار کون ہے؟ مدلس ہے. اس میں 2 سکم ہیں. آگے میں آپ کو اس کی مزید وضاحت دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں السنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے. اس میں اسلام منصور عبد الحمید نے بھی تحقیق کی. وہ کہتے ہیں صدقہ بن عقیل بن جابر مجہول ہے اور صدقہ بن یسار مدلس راوی ہے. کہتے ہیں یہ روایت کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی، کیونکہ صدقہ بن یسار کیا ہے؟ مدلس ہے. اور جو ہے وہ جابر بن عبداللہ کون ہے؟ یہ مجہول راوی ہیں. تو انہوں نے اس کو کہا یہ ضعیف روایت ہے. اور ایک اور روایت میں صدقہ بن یسار عن عقیل بن جابر، انہوں نے بھی کہا یہ ضعیف روایت ہے. تو یہ ضعیف روایت، صحیح روایت کیا ہے؟ اس بارے میں یہ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں حدیث بیان کی امام مالک نے اور نافع نے، اور اس کو کہتے ہیں گولڈن چین. امام مالک نافع سے بیان کرے اور نافع عبداللہ بن عمر سے، کہ عبداللہ بن عمر کو جب نکسیر پھوٹتی تھی آپ کی تو آپ وضو کرتے تھے، یعنی سمجھتے تھے کہ وضو کیا ہے؟ اب وہ ٹوٹ گیا ہے، تو جسم سے خون نکلے گا تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. یہ صحیح روایت ہے. آگے دیکھیں یہ بھی اصل الکبریٰ میں بھی روایت ہے. اور حدیث نمبر 3384 عبداللہ بن عمر کو نکسیر ان کی نماز میں پھوٹی تو آپ نے نماز کو الگ ہو کے آپ نے وضو کیا. حدیث نمبر 3384. یہ دیکھیں 3384 صحیح روایت ہے، سند صحیح. آگے دیکھیں 3388 عبداللہ بن عباس جو نبی علیہ السلام کے کزن ہیں، عبداللہ بن عباس، ان کی بھی نکسیر پھوٹی تو انہوں نے پھر جا کے اس جگہ کو دھویا. کیوں کہ نکسیر اگر وہ خون پا کے دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جا کے وضو بھی کیا. آگے سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی بھی نکسیر پھوٹی نماز میں تو ام سلمہ کے کمرے میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے وضو کیا. اسی طرح عطا بن ابی یسار ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. یہ ساری روایات کیا ہیں؟ صحیح ہیں. آگے دیکھیں رئی تو کہتے ہیں زید بن اسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی چادر میں خون تھا تو نافع آئے، انہوں نے وہ چادر ہٹا دی اور اپنی چادر ان کو اڑا دی. یہ کہتا ہے خون پاک ہے. اور حالانکہ صحابہ کیا کہتے ہیں، تابعین کیا کرتے ہیں؟ جناب وہ چادر ہی ہٹا دیتے ہیں. اسی طرح ابن عمر ایک نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑے میں خون لگا ہوا ہے تو آپ تھوڑا سا آگے گئے اور اشارہ کیا کہ اس کو بدلو، اور پھر ان کو بدلا گیا، اس کو دھویا گیا. یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے. تو یہ تمام روایات جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خون ناپاک ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح روایات. اور آگے دیکھیں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ام المومن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنی نماز میں بے وضو ہو جائے تو چاہیے کہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھے اور چلا جائے. تو ناک پر ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب یہ کہ اس کی نکسیر پھوٹی، یہ عام چیز تھی، یعنی خون بدن سے نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو اس میں سے ایک کیا نکسیر پھوٹنا، تو وہ چلا جائے ناک پہ ہاتھ رکھے تاکہ لوگ سمجھے کہ اس کی نکسیر پھوٹی ہے. ابھی اسلام 360 میں آپ دیکھ لیں اس حدیث کا نمبر، اور یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. اور حدیث نمبر ہے 1114. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت کیا ہے؟ ناک پکڑنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اس سے لوگ سمجھیں کہ اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، کیونکہ شرم کی بات ہے ہوا کا خارج ہونا ہے کوئی، اس کو چھپانے کے لیے تو صرف یہ کہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کی نکسیر پھوٹی ہے. تو یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وضو ٹوٹ جائے تو ناک پہ ہاتھ رکھ کے چلے جاؤ اپنی عزت نفس کو بچاتے ہوئے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ تمہاری کیا نکسیر پھوٹی ہے. تو اس سے واضح ہو گیا نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو رد کر رہا ہے اور اجماع کو رد کر رہا ہے، جہالت پھیلا رہا ہے. اس سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور خون بھی ناپاک ہے. ایسے جاہلوں سے بچیں اور تحقیق کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے.